اہل مدینہ کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی ہے اور کفر کو اور کافروں کو اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کیا ہے، اس فتح مبین کی بشارت کے لیے اور اس خوشخبری کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد مدینہ منورہ کی جانب روانہ فرمائے۔ مدینہ منورہ کا ایک بالائی علاقہ تھا، اونچا علاقہ، اور ایک زیری علاقہ تھا۔ تو جو بالائی علاقہ تھا وہ عالیہ کہلاتا تھا، اور جو زیری علاقہ تھا وہ سافلہ کہلاتا تھا۔ جیسے ہمارے علاقوں کے اندر کسی علاقے کو اپر اور لوور کہا جاتا ہے کسی ایک ہی جگہ۔ تو سیدنا اسامہ ابن زید کے والد سیدنا زید ابن حارثہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو مدینہ منورہ کے نچلے علاقے کی طرف بھیجا، اور سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے اوپر کے علاقے کی طرف بھیجا۔ ان کے بیٹے اسامہ ابن زید ابن حارثہ کے بیٹے، وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اپنی نوعمری کی وجہ سے، اور نوعمر تو یہ اس لیے ہوں گے بہت زیادہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے جو ایک لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اور لشکر مدینہ منورہ سے تھوڑا سا نکل بھی گیا تھا، وہ انہی کی سربراہی کے اندر تھا، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس وقت ان کی عمر 17 برس تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ واقعہ 10 ہجری کا ہے اور یہ واقعہ جو ہے بدر 8 ہجری کا ہے، تو ان کی عمر 17 برس سے 8 سال مزید کم کر دیجئے، تو یہ کوئی 9 سال کے ہوں گے اس وقت۔ تو فرماتے ہیں اسامہ ابن زید کہ ہم بقیع میں تھے، بقیع جو قبرستان تھا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے۔ ان کی وفات ہوئی تھی اسی دن، اور ان کی بیماری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی جو ان کے شوہر تھے، ان کو بدر میں ساتھ جانے سے منع فرما دیا تھا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اس لیے بدر میں شرکت نہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیدنا عثمان غنی کو اصحاب بدر کی طرح ہی آپ نے غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا تھا کہ یہ رکے ہیں میری وجہ سے، میں نے ان کو روکا، تو ان کو حصہ بدر کی جو غنیمت تھی اس میں سے 8 لوگ، بعض روایتوں میں زیادہ بھی آتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں شرکت نہ کرنے کے باوجود بدر کی غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا۔ ایک تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت 2 عشرہ مبشرہ میں سے 2 حضرات ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے حضرت سعید ابن زید۔ ان دونوں کو آپ نے ابو سفیان کے لشکر کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا تھا، اس لیے یہ دونوں حضرات بدر میں نہیں جا سکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کا حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مدینہ میں ذمہ داریاں دے کر آپ نے اپنی جگہ پر چھوڑا تھا،
ان کو بھی بدر میں سے حصہ عطا فرمایا. حضرت عاصم بن عدی ان کو مدینہ کے بالائی علاقے کے اندر آپ نے کچھ ذمہ داریاں عطا فرمائی تھیں اور کہا تھا تم پیچھے رہو، ان کو بھی حصہ عطا فرمایا. اور 2 حارث نام کے 2 صحابہ ہیں، ان کو بھی آپ نے رستے سے واپس لوٹایا تھا کسی کام کی وجہ سے، تو ان کو بھی آپ نے بدر کا حصہ عطا فرمایا تھا. تو اسامہ ابن زید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ان کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے کہ اتنے میں حضرت زید ابن حارثہ خوشخبری لائے بدر. اور یہ خوشخبری اتنی انہونی تھی صحابہ کے لیے، اتنی غیر متوقع تھی کہ جب انہوں نے آ کر نام بنام بتانا شروع کیا کہ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، امیہ ابن خلف مارا گیا، تو سننے والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید ان کا کوئی دماغی خلل ہو گیا. اور یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ایک ہی مارکے کے اندر ایک ہی دن میں کیسے مارے جا سکتے ہیں؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کا دماغ تھوڑا متاثر معلوم ہوتا ہے، اس طرح کریں کہ ان کا امتحان لیتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ میں کون اپنے بارے میں کہا. ہو سکتا ہے کہ یہ کہے کہ یہ بھی مارا گیا، اس کا مطلب ہے یہ ویسے انہوں نے مارا گیا کی گردان چلائی ہوئی ہے، جس بندے کا نام ان کے سامنے لیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ مارا گیا. تو ان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بتاؤ پھر میں کون ہوں. تو انہوں نے ان کا نام لے کر کہا کہ تم فلاں ہو، فلاں ابن فلاں ہو، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میرا دماغ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ بدر میں اللہ جل شانہ یہ معاملہ کیا. تو یہ لوگ اس طریقے کے ساتھ اہل مدینہ کو خوشخبری ملی